السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرهوبنا ومسبوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری جمعہ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مراد مصطفیٰ اور مرید مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے معروضات چل رہی ہیں، اسی عنوان کو لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائیں۔ آج ہم نے کچھ باتیں سیکھنی ہیں کہ آج کے دعوے دار جو پروٹوکولز پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے، کیا ریاست مدینہ کس طرح کی تھی؟ ریاست مدینہ کی تعریف کیا ہے؟ اور اس میں لوگوں کو حقوق کیسے فراہم کیے جاتے تھے؟ اس پر کچھ معلومات پیش کروں گا۔ آئیے، ریاست مدینہ کا جو خادم ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، امیر المومنین، یہاں پہ تو جب لوگ نیا نیا تخت سنبھالتے ہیں تو کئی دنوں تک ان کی پارٹیز چلتی رہتی ہیں،
مبارکبادیں آتی رہتی ہیں، مبارکبادیں لوگ بھیجنے والے بھیجتے رہتے ہیں، یہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ حلف لینے کے بعد 15-20 دن، ایک ماہ ویسے ضائع اور بیکار چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ریاست مدینہ کا جو خلیفہ جسے عمر کہتے ہیں، اس کا طرز عمل کیا تھا؟ ابھی 3 دن ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال فرمائے ہوئے ہیں۔ دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غم بھی تھا، آپ کی جدائی کے اثرات بھی تھے۔ تو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی 2-3 بچیاں، چاچا خلیفہ آپ بنے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خلیفہ میں بناؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ساتھ لے جا کے تم نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں ہم ہیں یتیم بچیاں، باپ ہمارا فوت ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان بکریوں کا دودھ ہم نکلواتی ہیں اور وہ کچھ بیچ لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، گھر کے اخراجات بھی چل جاتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے ہماری بکریوں کا دودھ نہیں کسی نے دھویا، مجھے ساتھ لے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا دراصل عصر کی نماز کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ جاتے، ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے۔ چونکہ آپ خلیفہ بنے تو ان کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، وقت کا امیر المومنین ہے، قوم عمر جس کا رستہ دے کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بچیاں آگے آگے چل رہی ہیں۔ کسی نے دیکھا کہا عمر کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا یار ابو بکر میرے لیے رستہ بہت مشکل کر کے گیا، پتہ نہیں میں نے اس رستے پہ چلنا کیسے ہے، بڑی کٹھن منزل ہے میرے لیے، بڑے دشوار رستے ہیں۔ یہ طرز عمل ہے ریاست مدینہ کے خلیفہ کا، اور اسی کو ہی دراصل ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ یہی انداز، یہی رویہ جب حاکم کا ریاست کے ساتھ ہوگا تو پھر ریاست کبھی بھی گمراہ ہو سکتی نہیں۔ کون ریاست مدینہ کا دعوے دار؟ کیا انداز ہے اور کیا اللہ نے پاور عطا کر رکھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، مصر سے آپ کی طرف خط آیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ دریائے نیل سال کے بعد خشک ہو جاتا، جب وہ خشک ہو جاتا تو پھر ایک خوبصورت بچی کو پناہ سنوار کے اس دریا کے حوالے کیا جاتا، ایک جان کا نذرانہ اس کو دیا جاتا، پھر وہ دریا روانہ ہوتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے دور میں مصر کے گورنر تھے۔ جب دریا خشک ہوا تو آپ کو ساری کہانی بیان کی گئی۔ آپ نے فرمایا اب اسلام کا دور ہے، اب جہالت کا دور نہیں ہے، میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، وہ اس کا کوئی جواب عطا فرما دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ آپ نے خط دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ پھر ہم کسی سے بھیک مانگ لیتے ہیں، پھر کسی سے پانی لے لیتے ہیں، کسی کی منت کر لیتے ہیں، کسی کی سماجت کر لیتے ہیں۔ جس طرح آج میرے ملک میں حکمران کرتے پھرتے ہیں، ایک طرف سے چیخنا میرے، دوسری طرف کشکول پھیلا لیا، تیسری طرف پھیلا لیا۔ یار ان کے طرز عمل پہ چل کے دیکھو،
کرم نہ ہو تو پھر ہمیں کہنا۔ حضرت عمر نے یہ بھی نہیں کہا اے دریائے نیل میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تیری مہربانی ہے تو چل پڑ، اب عزت کا مسئلہ ہے، اسلام کا ماحول ہے، اب وہ کام کر نہیں سکتا، یہ بھی نہیں لکھا۔ خط کے اندر کیا لکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے خط کی بیک سائڈ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ہی لکھا اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، ورنہ عمر کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، ورنہ عمر کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خط واپس لے جایا گیا، دریائے نیل میں خط ڈالا گیا۔ 1400 سال سے اب عرصہ ہو چکا ہے، دریائے نیل اسی دن سے لبالب چل رہا ہے، کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کے حکم کے اندر ایک پاور موجود ہوتی ہے، ایک طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے نبی کے خدام کا عالم ہے۔ اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، ورنہ عمر کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی کہ پانی پر بھی ان کی حکومت، واقعہ پیش کر چکے ہیں، آگ پر بھی ان کی حکومت ہے۔ ان کی حکومت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ کسی نے آگے اطلاع دی عمر آگ بڑھتی آ رہی ہے مدینہ شریف کی طرف، کچھ کیجیے۔ عمر خود نہیں گئے، عمر خود نہیں گئے، اپنا قمیص بچھوایا ہے، کہا یہ اس کو جا کے آگ کے سامنے کر دینا اور اسے کہنا تو جو عمر کہہ رہا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ ایسے ہی ہوا، آیا خادم، اس نے قمیص کو لہرایا اور آگ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا، آگ واپس چلتے چلے گئی۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی زمین پر بھی حکومت ہے۔ جب حکومتیں ملی کرتی ہیں تو پھر اس طرح ملی کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے در مصطفیٰ سے لی ہے اور کہیں سے حاصل نہیں کی، ان کو سپورٹ در مصطفیٰ سے ہے۔ ایک عورت آ گئی آپ کے پاس، اس نے کہا حضور میں لونڈی ہوں، غلامہ ہوں، کسی کا تیل لے کے جا رہی تھی، اپنی آقا کا تیل گرا ہے، زمین نے میرا تیل نگل لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا پھر میں کیا کروں، اب تیل تھا وہ زمین میں چلا گیا ہے، اس نے واپس کیسے آنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوڑا مارا، فرمایا اس کا تیل واپس کر، میں ورنہ تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کر دوں، اس کو واپس کر۔ کتابوں میں آیا تیل فوراً واپس آ گیا۔ اس میں دو چیزیں ثابت ہو گئی، ایک تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا عالم ثابت ہو گیا، دوسری یہ چیز ثابت ہو گئی کہ بے نمازی کو زمین بھی قبول نہیں کرتی، بے نمازی سے زمین بھی نفرت کرتی ہے، بے نمازی سے زمین بھی نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ لہذا میری ملت کا نوجوان جو آج طرح طرح کے مشغولے میں پڑھ کے نہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق، نہ کسی پاک محفل میں جانے کی توفیق،
وہ کل کیسے سامنا کرے گا؟ بالکل سامنا نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کون سی بات کی؟ آپ نے ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں قادسیہ کی طرف قافلہ بھیجا جنگ کرنے کے لیے۔ یہ وقت کا حکمران ہے، آج تو پروٹوکول ختم نہیں ہوتے، مصیبت ہے، قوم کا پیسہ برباد ہو رہا ہوتا ہے، کسی وزیر نے آنا ہوتا ہے، قوم کی مشینری چل رہی ہوتی ہے، قوم کا تیل برباد ہو رہا ہوتا ہے، پھر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں چھوڑو اپنے خرچے، یہ سستا ہو جائے گا۔ 2-3 لاکھ روپے تنخواہیں بھی لینی ہے، تیل بھی ہمارے پلے سے ڈلوانا ہے، پھر بھی یہ ان کے لیے مہنگائی ہے، پھر بھی ان کو مہنگائی کا احساس ہوتا ہے، مہنگائی بہت ہے۔ یہ تو ہم سے پوچھے نا جو درمیان طبقے کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ نا کہ مہنگائی کتنی ہے یا کتنی نہیں، آپ کو کیا پتا؟ انہوں نے سارا دن قوم کے خرچے پہ چلنا ہے، جن کے گھر کے کچن قوم کے خرچے پہ چلتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ خیر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک قافلہ بھیجا جنگ کرنے کے لیے۔ کئی دن ہو گئے تھے تو خبر نہیں آ رہی تھی۔ آج تو جناب تحقیق شروع ہو جاتی ہے، یہ 3 دن ہو گیا، ہیلی کاپٹر نہیں مل رہا، کچھ کیا جائے، تحقیق کی جائے، ٹریفک اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کسی نے اسی طرح انتظار کیا؟ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں عمر نے کیسے انتظار کیا۔ عمر روزانہ مدینہ شریف سے نکل کر قادسیہ کے رستے پر بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے تو صحیح جو سعد بن ابی وقاص کے قافلے کی خبر لے کے آئے، مجھے آ کر بتائے کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کا حال کیا ہے، جنگی صورتحال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں زمین پہ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ قادسیہ کے رستے سے ایک بندہ آیا، اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دے کے بھیجا تھا کہ جا کے عمر سے کہہ دو الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو عزت عطا کر دی ہے، ہم نے قادسیہ فتح کر لی ہے۔ تو چونکہ وہ بندہ بڑی دیر کے بعد مدینہ شریف آیا تھا، اس کو اب حضرت عمر کا حلیہ یاد نہ رہا، حضرت عمر کچھ بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس نے آتے ہوں گا غلام مدینے کے رہنے والے ہو، بیٹھا کون ہے؟ وقت کا حکمران بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی کی مرید، میرے نبی کی مراد بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی کا مرید بیٹھا ہوا ہے، کہا غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اوہ تجھ سے غلطی ہوگی، میں تو وقت کا حکمران ہوں، تو مجھے غلام کہہ رہا ہے، کہاں مدینے کا رہنے والا ہوں، قادسیہ سے آیا ہے، قادسیہ سے آیا ہوں، کیا حال ہے؟ اللہ نے الحمدللہ اسلام کو فتح دے دی۔ وہ بندہ اپنی سواری کو مدینہ شریف کی طرف دوڑاتے چلے جا رہا ہے، حضرت عمر اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے خالد ابن ولید کا کیا حال ہے؟ حضور غلام وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بندے کا کیا حال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بندے کا کیا حال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بندے کا کیا حال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ حضرت عمر نے پوچھا سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہا حضور الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں مدینہ شریف کی حدود آ گئی، لوگوں نے کہا عمر یہ کیا انداز ہے، آپ سواری کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ جب اس آنے والے نے اتنی پاس ہوئی سواری سے نیچے چھلانگ لگائی، عمر کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہا عمر قربان جاؤں تو امیر المومنین ہے، مجھے بتایا ہی نہیں ہے، نہ مجھ سے بڑا بزدل کون ہو سکتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو جنگ کے لیے روانہ کر کے آپ مجھے سکون سے بیٹھا ہو۔ یہ ان لوگوں کا عالم ہے، یہ دور حکومت ہے۔ پھر کہا میں تو ایک اونٹ چلانے والے کا بیٹا تھا، مجھے عزت دی ہے رسول اللہ کے جوڑوں کے صدقے سے اللہ نے دی ہے، عمر کو کون جانتا تھا؟ یہ ان لوگوں کا عالم ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور ہے، ایک ملک کا سفیر آیا، اس نے کہا جناب میں نے آپ کے امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے، تو بات کرنی ہے، میرے شہنشاہ نے مجھے بھیجا ہے کچھ تحائف دینے کے لیے، تاکہ تحائف دے تو ہماری جو دوستی کا سلسلہ وہ بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے امیر المومنین کا مال کدھر ہے؟ تو
تو انہوں نے کہا صحابہ نے ہمارے امیر المومنین کوئی مال نہیں ہے، ہمارے جیسا گھر ہی ہے. کہا وہ کیا کرتے ہوں گے؟ کہا ادھر جاؤ مسجد نبوی شریف کی لپائی ہو رہی ہے، اس کے لیے گارا بنا رہے ہیں، اس کے لیے گارا تیار کر رہے ہیں. وہ خادم کے وہ سفیر گیا، اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اللہ نے مجھے امیر المومنین بنایا ہے، میں نے آپ سے کوئی الگ ٹائم لینا ہے، میں جو بات کرنی ہے سب کے سامنے کر. محمد کے غلاموں کے پاس الگ ٹائم نہیں ہوتا، جو بات کرنی ہے سب کے سامنے کر. اس نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی شیشی دی، کہا جی اس میں بہت قیمتی زہر ہے، جو آپ کا کوئی دشمن ہوگا آپ اس کو ایک قطرہ بھی دے دیں گے اس کا کام تمام ہو جائے گا. یہ میرے ملک کے بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجی ہے. حضرت عمر نے اس کو کھولا اور خود منہ کو لگا گئے. میں سب سے بڑا دشمن عمر کا نفس ہے. جب عمر کا نفس خراب نہیں ہوگا عمر کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا. پھر اس نے کہا حضور یہ ایک بڑی قیمتی خوشبو ہے، آپ اس کو لگا لیں گے کئی دنوں تک آپ کے لباس سے خوشبو نہیں جائے گی. حضرت عمر نے کھولی شیشی، مٹی میں ملا دی. مسجد نبوی شریف کی لپائی ہو رہی ہے، مٹی میں ملا دیتے، محمد کے غلاموں کو خوشبو آتی رہے. انہوں نے توشہ خانہ سنبھال کے نہیں رکھا تھا کہ کچھ قیمت لے کے گھر میں دیکھ لے کے چلے جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں، جو تحفے آئے ہیں وہ بھی قوم کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کیے ہیں. پھر ان کو حساب نہیں دینا پڑا. لیکن اتنا تقویٰ ہونے کے باوجود یہی کہتے تھے عمر اگر تیرے دور میں نہر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاس کی وجہ سے مر گیا تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. آج کتنے لوگ مر رہے ہیں. کل کا پرسوں کا آپ نے واقعہ نہیں دیکھا؟ فیصل آباد میں، محمود آباد میں ایک باپ نے اپنی دونوں بچیوں کو قتل کر ڈالا، پھر خود فندہ لے کے خودکشی کر لی اور وہ لکھ کے رکھ کے آیا تھا کہ میں 1.5 لاکھ روپے کا مقروض تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ عمل کرنا پڑا. تو اس کی ذمہ دار ریاست ہے، حکمران ہے. یہ پوچھا جانا بھائی یہ اقتدار کی کرسی کب تک ہے؟ آج سانس بند ہو جائے سب کچھ ختم. لیکن ان لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کل کسی کا سامنا کرنا ہے، ہم نے کل کسی کے سامنے جانا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے لیکن یہ وہ ختم ہو چکی ہے. اقتدار کے نشے میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، محمد کے غلاموں کو خوشبو آتی ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ میرے ملک کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے، میرے بادشاہ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجی ہے، آپ اس سے شادی فرما لیں. اور تم نے کہا لوگوں میں تمہارا امیر المومنین بلا رہا ہوں، کوئی ہے میری بات سننے والا؟ اندر سے مدینہ شریف سے کالے سیاہ رنگ کے صحابی باہر آئے. کہا شادی ہوئی ہے؟ نہیں. کیوں جی؟ غریب بہت ان کو رشتہ نہیں دیتا، رنگ کا کالا ان کو رشتہ نہیں دیتا. آج بھی یہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا رنگ کا کالا ہو تو رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. غریب ہو تو رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، کمزور ہو تو رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بچہ پیسے کتنے کماتا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام سے، بس کتنے کماتا ہے. بس بینک بیلنس ہونا چاہیے 2-3 لاکھ روپے کا. یہ نہیں کہا وہ حلال ہو یا حرام ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بچے کی زمین کتنی ہے، بچہ کتنا بڑا ہوا ہے، یہ پوچھ کے چلے گئے. یہ نہ پوچھا بچہ اللہ کا قرآن بھی پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا، یہ نہیں پوچھا بچہ نماز بھی پڑھتا یا نہیں پڑھتا، یہ نہیں پوچھا بچے کا دین کے مطابق کردار بھی ہے کہ نہیں ہے. موت کا جو خود خراب کر دی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ شادی ہوئی ہے؟ نہیں جی. کیوں؟ رنگ کا کالا ہو، اوپر سے غریب ہو. حضرت عمر نے کہا یہ لے جا، آج کے بعد میری بیٹی ہے عمر، میں تیرا اس سے نکاح کرتا ہوں، آج کے بعد یہ تیری بیوی ہے. یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا. یہ ہے ریاست مدینہ. جس ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی خان صاحب بات کرتے ہیں، وہ ریاست مدینہ نہیں ہے، وہ صرف دھوکہ اور فراڈ ہے. باتیں کرنی پڑتی، ہماری ذمہ داری ہے، بتلانا تو ہے نا. حضرت عمر کی حکومت کے بارے میں کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا دور حکومت ہے. فلسطین سے خبر آئی کہ حضور آپ یروشلم آ جائیں، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دیا.
مسجد اقصی شریف فتح ہو گئی ہے، اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، خط آیا، حضرت عمر نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، بس ایک خادم اور ایک خود ہے، ایک سواری ہے، باری باری سوار ہوتے ہیں، حضرت عمر سوار ہوتے ہیں تو خادم لگام پکڑتا ہے، جب خادم سوار ہوتا ہے تو حضرت عمر لگام پکڑتے ہیں۔ یہ اسلام کا طرز عمل ہے، یہ کس دن کی ہم بات کرتے ہیں؟ جب اس طرح کا دین آ جائے گا تو پھر اس صورت سے فضولیات بھی ختم ہو جائیں گی، غلط بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب پروٹوکول ختم ہو گیا۔ خیر، جب روشن کا علاقہ قریب آیا، خادم کی باری سوار ہونے کی آ گئی، عمر کی سواری لگام پکڑنے کی آ گئی۔ خادم نے کہا حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں، دشمنوں کا علاقہ ہے، آپ مہربانی فرمائیں آپ سواری پر تشریف لائیں۔ فرمایا نہیں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو سواری پہ بیٹھ، میں تیری سواری کے لگام پکڑ لیا۔ اب کچھ مسلمانوں نے حضرت عمر کو دیکھا ہوا تھا، کچھ نہیں دیکھا ہوا تھا، اور یہودی عیسائی بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ آپس میں باتیں کر لیں، جب آتے ہوئے دیکھا کہا ہم نے تو سوچا تھا کہ قریشی سردار ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا، اس سے بہتر تو اس کا غلام ہے جو سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ لوگ آئے ہوئے تھے استقبال کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ان سب کو پیچھے بھیج دو، ان کو کہیں اور سائڈ پہ بھیج دو، اور آؤ آپ کس سائڈ پہ چلیں۔ جب ایک سائڈ پہ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ عزت دیتا ہے یہ لوگ تب بھی شکر ادا کرتے ہیں، روتے ہیں، خوشی کے ساتھ روتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے گلے میں باہر ڈال کے رونا شروع کر دیا، کہا ابو عبیدہ ہم ایک ذلیل لوگ تھے، ہم ایک رسوا لوگ تھے، ہمیں اللہ نے عزت محمد عربی کے جوڑے کے صدقے کی وجہ سے دی ہے، اگر ہم نے محمد عربی کے در چھوڑ کے کہیں سے عزت ڈھونڈنا چاہیے اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ جناب اس کے بعد یہ قافلہ مسجد اقصی شریف میں پہنچا، صحابہ جمع ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اللہ کی حمد کی گئی، اللہ کی ثنا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کدھر ہیں، آپ کو پیش کیا گیا، میں اذان پڑھو، عرض کی امیر المومنین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لوگوں نے کہا خدا کا خوف کر، امیر المومنین کا حکم ہے۔ بلال نے اذان پڑھی تو بلال اذان پڑھ رہے ہیں تو عمر کے بعد بلال کی اذان سے بھی رونے کی بلند ہوگی، صحابہ اس سے زیادہ رو رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کا یہ طرز عمل ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ کے پاس کوئی اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی فتح آ جائے تو اس پہ تکبر نہ کریں، اس پہ گھمانڈ نہ کریں، اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں، اس میں جب لوگ دین میں داخل ہو جائیں، جب دین کی فوج بن جائے، برے تو کریں کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آج ہم تو بیاہ بہن کے اوپر کیا کر جاتے ہیں، بیاہ شادی کر ساری حدیں تراز کر جاتے ہیں، چاہے جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے میرے بیٹے کی شادی ہو رہی، نہیں وہاں پہ پوری چل رہی ہے، غیر مردوں کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں آ رہی ہیں، یہ کیجیے خوشی ہو رہی ہے، ایسی خوشی کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اللہ تو کہہ رہا فسبح بحمد ربک واستغفر، فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو اور توبہ استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، ایک مقام آیا جس کا نام ہے ارض تہامہ، وہاں پہ کوئی چیز نہیں، حضرت عمر وہاں پہ کھڑے ہو کے زور زور سے رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہاں پہ رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضور کیا بات یاد آئی؟ فرمایا یہی بستی تھی، یہی جگہ تھی، اور میں خطاب کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ تھا، 5 مرتبے میرے پاس، میرے باپ خطاب نے کہا کہ ان کو ایک لائن میں سیدھے کھڑا کرو، کہتے ایک کو سیدھا کرتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرے کو کرتا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا، اس کو کرتا پھر آگے والا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا،
اور اس نے کہا ایک عرب کا بیٹا ہو کے خطاب کا بیٹا ہو کے تو اسے 5 اونٹ لائن میں نہیں لگائے جاتے. کہا آج دیکھیں 25 لاکھ مرتبہ میل پہ شرق سے غرب جناب سے جنوب سے شمال ساری دنیا ایک ہی لائن میں کھڑی ہے. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا اور یہ دور حکومت تھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو کون سی آپ کی بات سناؤں. آپ ایک علاقے میں تشریف لے گئے. وہاں پہ ایک گورنر تھے صحابی, ان کا نام ہے حضرت سعید بن عامر الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک گورنر تھے. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ حضرت عمر چلے جاتے جامع مسجد میں سب کو اکٹھا کرتے اور ان کے گورنر سے کوئی مطابق کچھ شکایات پوچھتے کہ کسی کوئی دن کا پلیل ہو اس کو پکڑا جائے. حضرت عمر نے سب کو اکٹھا کیا تو گورنر کے متعلق آپ نے پوچھ گچھ کی کہ آپ کو آپ کے گورنر سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی 4 شکایات ہیں. کتنی؟ 4 شکایت. آج کوئی سنتا ہے آ کے تو پوچھتا ہے کہ گورنر آپ کا کوئی صحیح کام کر رہا ہے. آج کوئی ایم پی کی خبر نہیں لیتا ہے, آپ کو کونسلر کی خبر نہیں لیتا. گورنر تو دور کی بات ہے. ایسے ہی ہے نا, آج تو کوئی خبر نہ لیتے. اس وقت یہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا جناب 4 شکایات ہیں. انہوں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جناب پہلی یہ ہے کہ یہ رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے, دن کو لوگوں سے ملتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ روتے بہت ہیں, جب روتے 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 بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ آج کل کام پہ لیٹ آتے ہیں. عمر فاروق نے طلب فرما لیا. یہ نہیں فرمایا چلو میں پھر کوئی جی آئی ٹی بناتا ہوں, پھر ایک کمیٹی بنے گی, پھر اس کمیٹی کا میڈیا پہ اناؤنسمنٹ ہوگا, پھر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, پھر وہ جناب 4-5 دن بیٹھ کے کھانے کھائیں گے, پھر کوئی انویسٹیگیشن ہونا ہوگا نہیں ہوگا. اللہ کا ایسا یہ نہیں کہا. آپ نے کہا فوراً گورنر کو بلاتا ہوں. گورنر کو بلایا گیا. میں ہاں جی آپ کے متعلق 4 شکایات ہیں, ان کا جواب جمع کراؤ. انہوں نے کہا عمر آپ نہ پوچھتے تو کبھی نہ بتاتا. اب آپ نے پوچھا ہے تو بتانا میری ذمہ داری ہے. پہلی شکایت آپ رات کو نہیں ملتے, دن کو ملتے ہیں. پہلے اس کا جواب دیں. تو گورنر نے کہا حضور رات میں نے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے, رات میں نے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. رات کو محفل پڑھتا ہوں, اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ کو مناتا ہوں. دن کو قوم کی خدمت کرتا ہوں. دوسری یہ ہے کہ تو ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تو خیر 40 جلد تک نہ آئے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں. اللہ خیر سے اللہ تنخواہ جا رہی ہے قوم کے خزانے سے. اللہ خیر سے چھٹی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے. کتنے سوٹ ہیں؟ ہے کون؟ گورنر. آج مجھے پتا ہوگا یا آپ کو پتا ہوگا گورنر کے کتنے سوٹ ہوں گے؟ ہے خبر کسی کو؟ مجھے تو نہیں, شاید آپ کو ہوگا, مجھے تو ویسے نہیں پتا کہ گورنر کے کتنے سوٹ ہیں. انہوں نے کہا جناب 1 سوٹ ہے, ہفتے میں اس کو 1 دن دھلائی کرتا ہوں, وہ خشک ہوتا رہتا ہے, میں کام پہ نہیں آ سکتا. ہے گورنر. تیسری شکایت تم صبح کام پہ کچھ لیٹ آتے ہو. اصل میں میری بیوی بیمار ہے کئی دنوں سے, اس نے میری خدمت کی ہے. اب مجھے اس کے معاملات کرنے پڑتے ہیں, اس کو کھانا پکا کے کھلانا پڑتا ہے, گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے. وقت کا گورنر, کوئی خادم نہیں ہے, کوئی غلام نہیں ہے وقت کا گورنر. مجھے یہ کام کرتے ہوئے لیٹ ہو جاتی ہے. چوتھی شکایت جب آپ روتے ہیں تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا, یہ دیکھو سفید ہو گئی ہے, مرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں. اٹھ فریدا سودا تے داڑھی آیا نور, اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور. حضور قبر قریب آ گئی ہے, موت قریب آ گئی ہے, ڈر لگتا ہے کس طرح اللہ کا سامنا کروں گا. جب 4 شکایات پوری ہوگی, کہا میرے حاکم, میرے امیر المومنین, اب میری سزا کا بھی اعلان کرنا. 4 شکایات تو پوچھنی ہے, اب میری سزا کا بھی اعلان کر. حضرت عمر نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے, اللہ مجھے اس جیسے ایماندار اور بھی گورنر عطا فرما. یہ ریاست مدینہ ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ قبلہ آپ بھول چکے ہیں، آپ کو ریاست مدینہ کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کی غور بات سنیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت گشت کر رہے ہیں، رات کو چکر لگاتے ہوتے تھے، لوگوں کے حالات چل پھر کے معلوم کرتے، پتہ نہیں ہوتا تھا عمر آ رہا ہے۔ آج تو جناب ایڈمیر آنا ہو تو ایک دن پہلے وقت بڑا ہوتا ہے، سڑکیں بند کر لو، کیوں؟ یہ انسان نہیں ہے، دوسرے انسان نہیں ہے، اس کی کوئی الگ یہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی اور چیز سڑکیں بند کر دیں، جان کو خطرہ ہے، کیوں؟ اندر کالا ہے۔ تو یہ لوگ رات کو نقاب کر کے چکر لگایا کرتے۔ ایک دن نماز فجر کا وقت ہو گیا تو وہ نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ایک دو گلیاں رہ گئی تھیں، آپ وہ گلیوں پہ چکر لگانے کے لیے گئے، ایک عورت بڑھیا تھی، وہ رو رہی تھی۔ حضور اس کے پاس گئے، کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا اتنے دینار کی مقروض ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کوئی کھانے پکانے والا نہیں ہے، مجھے نہ کوئی کھانا کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے۔ تو اس نے کہا، آپ نے کہا کہ عمر کو نہیں بتلایا؟ کہا عمر مصروف آدمی ہے، اس نے ہماری خبر کون سے لینی ہے، عمر سے بات کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس نے کہا اگر عمر کو اتنا نہیں نہ پتا تو پھر حکومت کرنے چھوڑ دے۔ عمر کو اگر اتنا نہیں پتا تو پھر عمر حکومت کرنا چھوڑ دے، عمر کو حکومت کسی اور کے حوالے کر دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس عورت نے تو مجھے دستور سکھلا دیا ہے۔ آپ گئے بیت المال نے کچھ ڈنگر لیا، دینار لیے، دینار اس کو کچھ دیے، کھانا پکا کے کھلایا، اب اس کو دبانے لگے۔ کہا چلو عمر مصروف آدمی ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں مرنے والی ہوں، میں نے مر جانا ہے، پھل پک چکا ہے، میں نے قبر میں چلے جانا، میں قبر میں مصطفیٰ سے عمر کی شکایت لگاؤں گی۔ حضرت عمر نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا۔ پھر اس وقت آپ نے کہا عمر کو خدا کے لیے معاف کر۔ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور جناب علی پاک آ گئے۔ کہا عمر ہم تجھے مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس عورت کی چیخ نہیں گئی، یہ تو میں امیر المومنین سے بات کر رہی ہوں۔ کہا ایسا نہیں ہے، مجھے معاف کرنا پڑے گا، سین کر کے دے۔ اس نے کہا مجھے لکھنا نہیں آتا، تو نے کہا لکھ میں دیتا ہوں، سین تو کر۔ آپ نے لکھا کہ عمر سے ایک عورت ناراض تھی تو عمر نے اس کو منا لیا ہے، اس سے معافی لے لی ہے، سین کروائے۔ اور عبداللہ بن مسعود اور علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی گواہی کروائی، بطور گواہ سین کروائے کہ عمر سے ایک اماں ناراض تھی، عمر نے اس کو بھی راضی کر لیا کہ بلا یہ ریاست مدینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ آخری بات، کتنا حضرت فاروق اعظم کا مقام ہے، کتنی شان ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ الفرق بین الحق والباطل، میرا عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ میری امت کا رستہ دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے قبلہ، میں عام بات نہیں کر رہا، لیکن سنیے ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے بعد نکلے تو گھر والے بھی کہہ رہے تھے عمر بہت اچھا ہے، صحابہ بھی کہہ رہے تھے عمر بہت اچھا ہے، لیکن حضرت عمر پاک دوڑتے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ چلے گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ حذیفہ بن یمان ہے جو حضور کے رازدار تھے، ان کو حضور نے منافقین کے نام بتلائے ہوئے تھے، جن کا جنازہ حذیفہ بن یمان نہیں پڑھتے تھے ان کا جنازہ صحابہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب حضرت عمر پاس بیٹھ گئے، حضرت حذیفہ نے کہا حضور آپ مجھے حکم دے دیتے، میں نہیں، عمر آج اپنا کام آیا ہے، عمر کو خود تجھ سے کام ہے، کوئی معاملہ نہیں کیا، حضور حکم کیجئے۔ میں تجھے پتہ ہے نا کہ اب دیکھ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، کہا حضور پہنیا نہ ڈالیے، سیدھی بات کیجئے۔ کہا گھر سے نکلا ہوں تو گھر والے بھی اچھا کہہ رہے تھے، صحابہ بھی اچھا کہہ رہے تھے، تو بتا کہ جن منافقین کا نام حضور نے تجھے بتایا کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے، کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے باپ کے انتقال پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس دن رویا۔ میں نے کہا سونا میرے ماں باپ قربان ہو جائے تجھ پر، میرے آقا نے یہ تو نہیں بتایا، میرے آقا نے یہ بتایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے آقا نے یہ تو بتایا ہے کہ جبریل کہتے ہیں اگر 950 سال میں عمر کی شان بیان کروں تو عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔
جبریل کہتے ہیں کہ میں عمر کے 950 سال شان بیان کروں تو عمر کی شان نہیں ختم ہو سکتی. یہ ان لوگوں کا تقوی ہے، یہ ان لوگوں کی پرہیزگاری ہے، یہ اللہ کی ذات کی قربت ہے. ہم کس کھاتے میں جناب، ہم کس کھاتے میں؟ ہم تھوڑا سا عمل کر لیں تو بولے نہیں سنبھالتے. یہ میں نے کر دیا، کیا میں نے باہر گرا دیا؟ دو نمازیں پڑھ لی باہر گرا دیا، قرآن کی تلاوت کر لی باہر گرا دیا. کیا میں نے کیا؟ باتیں بہت ساری ہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آج مجھے کہیں جانا ہے جمعے کی نماز کے فوراً بعد، تو تھوڑی سی جلدی بھی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.